کی برکات نصیب ہوتی ہیں، تلاوت کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے اور اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا دیا جائے تو یہ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت دے دیتا ہے۔ حضرت مولا المسلمین شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ کی باتیں آپ کو جب تک سمجھ ہی نہیں آ رہی، یعنی صرف تلاوت آپ کیے جا رہے ہیں، آپ کو اس کے معنی مفہوم کا نہیں پتا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، بس آپ پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ قرآن کے فیوز و برکات بھی نصیب ہوں گے، اور قرآن مجید کے اندر جو روحانی پہلو ہیں وہ آپ کی زندگی میں جگمگانا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کیجئے۔ ابھی ماہ رمضان المبارک میں 10 دن باقی ہیں، ہمیں ابھی سے تیاری شروع کرنی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا ایسا پرتپاک استقبال کریں کہ ہماری عبادتوں کے زاویے، ہماری سوچ اور نظر کا اور شعور و ادراک کا جو زاویہ ہے وہ اتنا نمایاں ہو چکا ہو کہ ماہ رمضان المبارک کا ہم پرتپاک استقبال کرتے ہوئے قرآن پڑھنے کی بھی عادت بنائیں، اس کو سمجھنے کی بھی عادت بنائیں، اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے ہماری کوششیں ہونی چاہیے۔ تو یہ عمل ہمارے لیے فلاح دارین کا سبب بنتا ہے۔ آپ جتنا قرآن سے جڑیں گے، آپ ارادہ کر لیجئے کہ میں نے روزانہ قرآن پاک کی کچھ آیات کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، جو زندگی کا پرابلم مسئلہ آپ کا ہوگا آپ کو اگلے دن قرآن کی آیت میں وہی جگمگاتا دکھائی دے گا۔ تو آج ہم پہلے دن قرآن پاک کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ یہ قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا، اور اس کلام پاک کے کیا معنی اور مطالب ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کیسے ہماری زندگی میں فلاح کا سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید کا جو لفظ ہے یہ قراء سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا یا جمع کرنا۔ تو قراء سے قرآن بنا، اس کا مطلب قرآن چونکہ اس میں مبالغہ ہے، دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ نازل ہوئی۔ حالات و ضرورت کے پیش نظر یہ نازل ہوتی رہی۔ یہ پاکیزہ کتاب ہے جو تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرما دی۔ قرآن مجید سے پہلے بھی تو بہت سی کتابیں تھیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جناب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو جن زبانوں میں اتارا، عبرانی اور سریانی، آج اس زبان کا جاننے والا کوئی بھی نہیں رہا۔ وہ کتابیں آج آپ کو انگلش میں ملتی ہیں، اردو میں ملتی ہیں، اس کی ٹرانسلیشن ملتی ہے، لیکن قرآن جس زبان عربی میں اترا ہے آج 40 سے زیادہ ملک میں بولی جا رہی ہے، اور آج اسی زبان میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن مجید اسی زبان میں، عربی زبان میں اترا اور عربی میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں ان میں توحید، شرک، عبادات، اخلاق کے متعلق احکام، اللہ کی صفات کا ذکر، یہ سب میں برابر ہی رہا۔ یعنی تمام کتابوں کو اگر میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے پیش کروں تو آج وہ سابقہ کتب اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ وہ کتابیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت اتر رہی ہے، داؤد علیہ السلام پہ زبور ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل ہے، آج ان ساری کتابوں کو ملا کر ایک کتاب کا نام دیا جاتا ہے جی بائبل۔ بائبل کوئی الگ سے اترنے والی کتاب نہیں ہے،
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انجیل کو بائبل کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو کتابیں تھیں ان کو جمع کر لیا اور بائبل ایک کتاب بنا لی گئی۔ بائبل کے دو حصے رکھے، دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، دا نیو ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم کے اندر توریت کی 5 کتابیں ہیں، اس کے اندر زبور کا کچھ حصہ ہے جو پوئٹری اور شاعری پر مشتمل ہے، اور اس میں کچھ صحائف انبیاء ہیں، یعنی جیسے کتابیں اتری ہیں ایسے نبیوں پر صحیفے بھی اترے ہیں۔ کتابوں کی تعداد تو 4 ہے، صحائف کی تعداد کا کنفرم معلوم نہیں ہے، بعد نے 100 کا، بعد نے 100 سے بھی زیادہ کا۔ صحیفے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے رسالے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہ صحیفے اترے، حضرت جناب ادریس علیہ السلام پہ صحیفے اترے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے۔ یہ صحائف بھی آج اصلی حالت میں نہیں ہے، وہ تحریف شدہ جو صحائف ہیں وہ بائبل کے پہلے حصے میں ملتے ہیں۔ یعنی بائبل کا جو 2 حصے ہیں، پہلا حصہ قدیم جو ہے دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس کے اندر تورات کی 5 کتابیں ہیں، اس کے اندر صحائف انبیاء ہیں اور زبور ہے۔ اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، عہد نامہ جدید، اس میں انجیل کی 4 کتابیں ملتی ہیں، انجیل متی، لوکا، مرکس، یوحنا، اور اس کے اندر حواریوں کے نام خطوط ہیں۔ یہ ملا کر انہوں نے کتاب بنا دی بائبل، لیکن یہ اصلی حالت میں نہیں۔ اب جب قرآن کی ہم بات کریں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر یہ ضمانت دے دی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی حفاظت کی وجہ سے آج تک کوئی قرآن میں کوئی چینجنگ نہیں لا سکا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کو قرآن مجید کی ہی آیات میں سے 55 نام نکالے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قرآن کے اندر ہی کئی ناموں سے ذکر فرمایا ہے۔ کہیں قرآن کو کتاب کہا، کہیں فرقان کہا، کہیں نور کہا، کہیں شفا، کہیں تذکرہ، کہیں علم، کہیں بیان، کہیں مجید، کہیں برہان، کہیں تنزیل، کہیں عزیز، کہیں حکیم، کہیں اس کو موعظہ، کہیں مبین، کہیں المبارک۔ قرآن میں ہی 55 نام سے اللہ تعالیٰ قرآن کو ذکر فرما رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ قرآن کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، یہ مجید بھی ہے، یہ کریم بھی ہے، یہ برہان بھی ہے، یہ تنزیل بھی ہے، یہ بشرا بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہی قرآن کے نام کو ذکر فرما دیا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نازل کیسے ہوا، اس کا آغاز اور اس کے اختتام کو ایک مرتبہ سمجھ لیجئے تاکہ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے عبادت میں مشغول ہوتے، وہ وظائف پڑھتے۔ ان کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں وہ 4 وظائف ہیں، لیکن وہ کتابوں میں نہیں ملتے، وہ اللہ والوں کو سینہ بسینہ عطا کیے جاتے ہیں۔ جن میں سے ایک ذکر جو تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں کرتے تھے، وہ ایک ذکر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کیا، اور ان میں سے 3 ذکر حضرت مولا علی کو عطا فرما دیے۔ مولا المسلمین شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہ جو ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں کرتے تھے، اس میں سے ایک ابو بکر صدیق کو ملا تو سلسلہ نقشبندیہ میں وہ پڑھا جاتا ہے، اور 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا المسلمین شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا فرمائے۔ اس لیے باقی جو سلسلے ہیں چشتیہ اور سہروردیہ اور دیگر، ان کے اندر وہ 3 ملتے ہیں، لیکن یہ اجازت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہی جو ذکر ہیں اسی سے انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ روحانیت میں اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ ترین مقام عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جو ذکر ہے اصل میں انسان کو روحانیت کے درجے پر یہ لے کے جاتا ہے۔ انسان میں جو 7 لطائف ہیں، یہ نفس امارہ کا لطیفہ ہے 1، اور یہ 2، 3، 4 اور 5، یہ چھٹا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصف ہوتا ہے۔ 7واں لطیفہ آپ کے سر پہ ہے جسے انانیت کا کہتے ہیں۔ یہ لطائف جب کھل جائیں، ایک لطیفہ اوپن ہو جائے تو اس کی نورانیت سورج سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ذکر الہی کی برکت سے کھلتے ہیں۔
اور جب انسان، جیسے میں نے بتایا کہ جتنا آپ تنہائی میں بیٹھ کر ذکر الہی کرتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کرتے ہیں، اس وقت آپ کی روح کا ایک اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے جو روحانیت میں آپ کو اعلیٰ ترین مقام پہ لے جاتا ہے. چونکہ انسان میں نفس ہے جس نے گناہ پہ ابارنا ہے. رمضان المبارک آئے گا، شیطان قید ہوگا، نفس آزاد ہوگا. اس نفس کو جس وقت آپ ذکر کی ضرب لگاتے ہیں تو یہ اس وقت کمزور ہوتا ہے. اگر ذکر کی ضرب نہ لگے یہ پلتا رہے گا، پلتا رہے گا. اور روح جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ ہے، اس کا تعلق ہر ایک کے جسم کے ساتھ جڑا ہے. اور جس وقت موت کا وقت آتا ہے نفس کو مار دیا جاتا ہے اور 24 گھنٹے بعد روح کو جسم سے منقطع کر کے اور اس کو اس کے مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے. اب یہ جو ذکر الہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جلوہ فرما ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے. اب یہاں ایک غلطی ہے اور اس کا ازالہ بہت ضروری ہے. ہماری کتابوں میں تقریباً یہ لکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں تھے، اچانک جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہتے ہیں اقرا، پڑھیے. اب اس کا ترجمہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، نعوذ باللہ. حالانکہ ایسی بات نہیں. کائنات کے سارے علم جمع کر لیے جائیں تو ہمارے آقا کے علم کے سامنے ایک قطرہ بھی نہیں بنتے. سارے علم بھی جمع کر لیے جائیں، کیونکہ قرآن پاک اور جو جتنے معنی اللہ فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. اب اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، حالانکہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے اس میں یہ لفظ ہے، جب کہا اقرا پڑھیے تو آپ نے فرمایا ما انا بقارین، میں نہیں پڑھتا. ماں کا مطلب نہیں، انا کا مطلب میں، قارین میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھتا. اس کا ترجمہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ہماری کچھ کتابوں میں چیزیں ایسی ایڈ کر دی گئیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ کوئی کوڑا پھینکتا تھا، حالانکہ کوڑے کی بات ہے ہی نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے ایک اضافی چیز لگا دی گئی. وہ جو بڑھیا والا واقعہ لوگ سنا دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان اٹھا کے باہر گئے، باہر تک چھوڑ کے آئے، یہ بھی واقعہ میں تاریخ میں نہیں ملتا. اور اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے والد سے کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی پر آئی تھیں، حالانکہ روایت میں ہے کہ ان کی گدی تھی جس پر وہ بیٹھتی، دراز گوش اس وقت سواری تھی، ان پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئیں. اب یہ جو اس طرح کے واقعات یا یہ جو واقعہ آپ پڑھتے سنتے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ کس نے لکھا؟ یہ تو حدیث میں لفظ ہی نہیں ہے. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ تو ما انا بمقروء ولا بمکتوب، یہ عربی بنتی ہے، یہ عربی تو نہیں ہے. حدیث میں ہے ما انا بقارن، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا. پھر دوسری بار اس نے کہا اقرا پڑھیے، یہ اس نے متعدد کہا. 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے رہے. چوتھی مرتبہ اس نے آپ کو سینے سے لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی بالغ من الجہدہ، یہاں تک کہ جبریل کی بھی بس ہو گئی. جبریل جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بعض نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں اسے کہ شاید جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں. نہیں 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 نہیں، وہ تو معراج کی رات جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کرنے کے لیے آئے، اللہ فرماتا ہے جبریل میرے محبوب کو اٹھانا نہیں ہے، یہ جو کافوری ہونٹ دیے تھے اسی لیے دیے تھے کہ آج رات تو نے میرے محبوب کے قدموں کو چومنا ہے تاکہ ٹھنڈک کا احساس ہو تو محبوب بیدار ہو جائے. وہ کافوری ہونٹ اس لیے بنائے. جبریل علیہ السلام کے ہونٹ کافوری ہیں، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے. معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو انہیں آ کے آپ کے تلوے اوپر سے سر کو، یعنی جو سر کی طرف سے جو شگاف بنایا، دروازے سے نہیں آئے کہ دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، اوپر سے شگاف بنایا اور کہا جب اندر آئے تو آ کے پاؤں کو چوما. جیسے چوما تو ٹھنڈک محسوس ہوئی. کہا جبریل آج بے وقت آ گئے. کہا آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے، رب آپ کے انتظار میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. تو جبریل امین علیہ السلام جو ہیں ان کو نعوذ باللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ استاد ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گاروں میں ہے. قرآن کی آیتیں 6000 سے کچھ زیادہ ہیں، 6236،
اور جبریل امین علیہ السلام زمین پر تقریباً سرکار کی بارگاہ میں 24,000 سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں. تو آیتیں تو 6,000 ہیں. اس کا مطلب وہ صرف قرآن کی آیتیں لے کے نہیں آتے تھے، وہ دیدار مصطفیٰ کے لیے بھی آتے تھے، وہ قرآن کا دور کرنے کے لیے بھی آتے تھے، وہ محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے صحابہ کو دین سکھانے کے لیے کبھی بشر کا لبادہ اوڑھ کر بھی آتے تھے. تو اب حضرت جبریل علیہ السلام نے جب ایسے 3 مرتبہ ہو گیا تو پھر انہوں نے پورا پڑھا. انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا جس اللہ کے یاد میں میں بیٹھا ہوں یہ مجھے اسی کا نام لینے کا کہہ رہا ہے. پہلے چونکہ انہوں نے اقرا کہا صرف پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے مجھے کہہ رہا پڑھیے، میں اللہ کی یاد میں مشغول ہوں، ذکر الہی میں مشغول ہوں، یہ کہہ رہا پڑھیے. تو جب کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق. 5 آیتیں سورہ الگ کی نازل ہوئیں. لو جی وحی کا آغاز ہو گیا. لیکن یہ وحی کون سی ہے؟ فرمایا کہ یہ وحی وہ ہے اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے تو وہ بھی پاش پاش ہو جاتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا پہاڑ پر بھی اترتی تو پہاڑ بھی کانپ جاتا اور ذرے ذرے ہو جاتا. اللہ نے یہ وحی جب محبوب کے قلب اقدس پہ اتاری تو پہلی وحی کے اترنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بشری تقاضے کے مطابق کب کبھی طاری ہوئی. آپ گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زمیلونی، مجھے آپ جلدی سے کمبل اڑا دو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پورا واقعہ سنایا کہ ایسے 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 ایک فرشتے نے آ کے میرے ساتھ کلام کیا ہے اور یہ الفاظ عطا کیے. اب حضرت خدیجہ کی تسلی کے الفاظ سنیں. آپ فرماتی ہیں اللہ آپ کو ہرگز ناکام نہ کرے گا. آپ تو رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کی مشکلات کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، آپ فقیروں کو مال دیتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں. ورقہ بن نوفل ان کے چچا زاد تھے، ان کے پاس لے گئے. انہوں نے سارا واقعہ سن کے کہا یہ تو فرشتہ ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اس کا مطلب کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. یہ سلسلہ اب وحی کا شروع. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے اب یہ آہستہ، یہ پہلی وحی کے بعد اب دوسری وحی درمیان میں وقفہ ہوا. جب وقفہ ہوا چونکہ ورقہ بن نوفل نے بتا دیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور و تدبر اور مراقبے میں مشغول رہے. یہ سلسلہ چلتا گیا. اس کے تقریباً 6 ماہ بعد بعض علماء نے کہا، بعد نے اس کے علاوہ بھی کہا، اس کو زمانے کو فترۃ الوحی کہتے ہیں. جب آپ کچھ عرصہ گزر گیا پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سورۃ المدثر کی 5 آیتیں عطا کی اور حکم دیا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈر سنائیے. وربک فکبر، اور اپنے رب کی پاکی کو، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجئے. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اب دوسری وحی میں عطا فرما دی. حکم ہو گیا جی اب پیغام پہنچائیں. اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ رب کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں. اب وہ پیغام پہنچانے کے حوالے سے سلسلہ شروع ہو گیا. جیسے شروع ہوا اب توحید کا پیغام مشرکین مکہ کے لیے بڑا ہی گراں تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. یہ کام 3 سال تک خفیہ رہا. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے وہ جب حکم ارشاد فرما دیا، یعنی جو تیسری وحی تھی وہ اس کے بعد آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا فاصدع بما تؤمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس امر کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کھل کے کہہ دیجئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے. یہ تیسری وحی ہے. اس کے بعد پھر چوتھی وحی آئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے. آپ نے دعوت کی اور سب کو اعلان نبوت فرماتے ہوئے اسلام کے دامن میں آنے کا حکم فرما دیا. یہ ہے جی ابتدائی وہ دور جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضور
پاک پر جب قرآن کی وحی اترتی ہے، آیات آتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کی 2، 4، 8 آیتیں آتی گئیں۔ نزول کی ترتیب اور ہے، توقیفی ترتیب وہ ہے جو ہمارے آقا نے قرآن کی لگا دی۔ یہ ترتیب لوح محفوظ پر پہلے سے لگی ہوئی تھی، ادھر آیت اترتی، ادھر محبوب ایک نظر لوح قلم پہ ڈال دے، فرماتے اس کو اس کے ساتھ لکھ دیا جائے۔ اقبال کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نئے رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ چلتا گیا۔ 23 سال کے بعد اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج ہم نے دین پورا کر دیا، نعمتیں تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرما دیا۔ اب اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے جی؟ اسلام۔ یہ قرآن کی 6236 آیات، یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکام دیے، یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج پہلے دن آپ نے اس قرآن کے نزول اور اس کے حوالے سے چند باتیں سماعت کی۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم روزانہ لے کے چلیں گے، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے راہ روی میں ہم سب کو اسلام کی شمع روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔